ایک بندہ سعودی عربیہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک باؤل رکھا ہے برابر میں. کیا رکھا ہوا ہے؟ باؤل میں پانی ہے اور کاٹن لے رہا ہے, ڈبو رہا ہے, زبان کو لگا رہا ہے, ڈبو رہا ہے, زبان کو لگا رہا ہے, ڈبو رہا ہے, زبان کو لگا رہا ہے ہر تھوڑی دیر. پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ نہیں, جو سلائیوا جنریٹ ہوتا ہے نا, ڈیولپ ہوتا ہے سلائیوا منہ میں, یہ اگر نہیں ہوتا تو زبان جا کر تالو کو چپک جاتی, یہ زبان جا کر تالو کو چپک جاتی, پھر کھینچے تو خون نکلے گا, پھٹ جائے گی زبان, چکلا ہو جائے گی. تو اللہ یہ جو تھوک لا رہا ہے نا, یہ کون لا رہا ہے بھائی زبان پر؟ کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی سائنٹسٹ, کوئی نہیں, یہ اللہ لے آ رہا ہے. اور ہم ناشکر گزار ہیں اللہ کہ اللہ نے کیا دیا. یہ ایک بھی اگر میں بولوں نا تو پوری دنیا کو آپ خرید لیں, یہ کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. اس بیچارے کو مثال بنا کر اللہ دنیا والوں کو دکھا رہا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. وہ بیٹھ رہا ہے, ہر تھوڑی دیر کو گیلا کر رہا ہے اپنی زبان کو, اگر وہ نہ کرتا تو زبان جا کر چپک جاتی. تو یہ کیا اللہ نے گفٹ نہیں دیا آپ کو؟ اگر یہ ایسی بیماری دیتا تو کچھ لوگوں کو نگلنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا اللہ نے, یعنی کھانا رکھ کر نہیں نگل سکتا, پوری زندگی پائپ سے جا رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے آپ کو صحت دی, بڑی نعمت ہے, اور آپ کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. تو جو دعا مانگ کر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے, شکوہ کرتے ہیں اللہ سے, اللہ ہے ہی نہیں, جاؤ میں مانتا ہی نہیں اللہ کو, میں کتنے نمازاں پڑھا, اللہ کیا دیا, تجھے زندہ رکھا, یہ بھی بڑی دین ہے. تجھے کینسر جیسی بیماری سے بچایا, کتنے لوگوں کو کینسر ہے, تجھے کہیں بھی گرا کر تیرے سارے ہڈیوں کو توڑ سکتا تھا, لیکن اللہ نے نہیں کیا تیرے ساتھ ایسا. تو وہ بیچارہ محروم ہے, اللہ کو نہیں جانا اس نے. وہ محروم اس لیے ہے کہ اس کو معلوم نہیں یہ جو دعا ہے, اس دعا کے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اسی وقت اللہ قبول کر کے دے دیتا ہے. دوسری چیز, وہ چیز نہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کچھ بلاؤں سے ٹال دیتا ہے. کچھ آفت آنے والی ہے, کچھ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کچھ مصیبتیں آتی ہیں, کچھ بلائیں آتی ہیں. اس لیے میں روزانہ آپ لوگ کے لیے دعا کرتا ہوں, روز, آج بھی. یا اللہ, میں, میرے تمام سٹوڈنٹس, میرے تمام سٹاف ممبرز, اس ہوٹل کے تمام سٹاف ممبرز, اور ہم سب کے پیرنٹس, اور ہم سب کے فیملی ممبرز کی حفاظت فرما. پھر کیسے حفاظت فرما بولتا ہوں؟ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, آسمانی بلاؤں سے, زمینی بلاؤں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, آزمائشوں سے, گناہ سے, زنا سے, جھوٹ سے, غیبت سے, منفی سوچ سے. آپ لوگ آپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے اتنا جتنا میں کرتا ہوں روزانہ. تو دعا مانگتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو مانگے وہ دے دیں, یا پھر اس کے بجائے میں ایسے بیماریاں, ایسی بلاؤں سے اللہ آپ کو ٹال دے. اور تیسری چیز, روز قیامت میں انعامات سے نوازے گا اللہ, کیونکہ یہ 2 چیزوں سے بھی محروم کر دیا تجھے میں نے. تو قیامت میں آپ کو انعام دے گا. تو وہاں لوگ بولیں گے یا اللہ تو دعا کیوں قبول کیا میری, تو بہت رویا نا اس لیے میں نے قبول کیا. میں رو رو کر مر جاتا تب بھی تو قبول نہیں کرنا تھا, کیونکہ مجھے معلوم ہوتا کہ انعامات اس کے یہاں ایسے درجات میں ملنے والے ہیں, ایک بھی دعا تو قبول نہ کرتا, سب کچھ مجھے یہیں ملتا روز قیامت میں. ایک بیٹا اپنے باپ سے مانگے تو باپ دے دیتا ہے, رو رو کر ماں سے مانگے تو ماں جو ہے اپنے ہسبینڈ سے لڑ کر صحیح, اس کے ڈانٹ کھا کر صحیح, ماں اپنے بچوں کو دے دیتی ہے. جب آپ پورے گیلیکسیز کا جو کنگ ہے اس سے مانگ رہے ہو تو آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کے خزانے میں کمی ہے؟ سوال ہی نہیں ہے. وہ آپ کو آخرت میں دینا چاہ رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ تو خالی ہاتھ آنے والا ہے وہاں پر. تو وہاں اللہ آپ کو دینے کے لیے رکھا ہے. وہ کیا؟ جو دعا آپ مانگتے ہو تو نہیں قبول ہوتے ہو نا, شکریہ ادا کرنا اللہ سے کہ یا اللہ میں تو تجھے وہاں لے لوں گا تجھ سے. اللہ سے مانگنے کے بعد اللہ نہ دے, ہو ہی نہیں سکتا یہ. اب یہاں مل گیا تو غریب ہے وہ, وہاں مل گیا تو پھر امیر ہے وہ, کیونکہ وہ پھر جنت میں جانے والا ہے. تو اس لیے پیارے نوجوان بچوں, بچیاں جتنے ہیں نا, اللہ سے کبھی ناراض ہو کر زندگی نہ گزاریں. آپ لوگ شکوہ کر کے نہ گزاریں کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آ رہی ہے. پھر مصیبتوں پہ بھی میں نے بتایا آپ لوگ کو,
اتنی بھی مصیبت آتی ہے نا اس سے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ کے. آخری میں تولے جائیں گے آپ کے نیک کام اور آپ کے بد کام، غلط کام، ترازو کے پلڑے میں تولے جائیں گے. جس کا وزن زیادہ ہے اس طرف آپ کو بھیجا جائے گا. گناہ کا وزن زیادہ ہے تو جہنم میں، نیکیوں کا وزن زیادہ ہے تو کدھر؟ جنت میں. اب ایک کوئی مصیبت آپ پر آ گئی تو کئی گناہ اللہ معاف کر دے گا، تو پھر وزن ہوگا نا نیکیوں کا. تو نیکیوں کے وزن کو بڑھانے کے لیے اللہ کیا کرے گا؟ ارے بتائیں بھائی، آپ کو مصیبتوں میں ڈالے گا تاکہ آپ کے گناہ کم ہو جائیں، نیکیاں زیادہ ہو جائے. لیکن آپ کو کس میں خوشی نظر آ رہی ہے؟ آئی فون میں، محل میں، مرسیڈیز بینز میں، برانڈڈ کپڑوں میں. اس میں ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی ہے. کامیابی کس میں ہے؟ گناہ کم کرنے میں کامیابی ہے. اس لیے میں پرسنالٹی کو، ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا مجھ سے، آپ کو ایک لائن میں ڈیفائن کرنا ہے پرسنالٹی کو، کیسے ڈیفائن کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ گناہوں کو کم کرنا اور نیکیوں کو بڑھاتے ہوئے جانا. تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتے جا رہی ہے. پرسنالٹی کب ڈیولپ ہوتی ہے؟ جب آپ کے گناہ ہیبیچویٹڈ ہے گناہوں کے، اور وہ گناہوں کو کم کرتے ہوئے جا رہے ہو اور آپ نیکیوں کو بڑھاتے ہوئے جا رہے ہو. تو یہ کیا انڈیکیشن ہے کہ آپ اپنے پرسنالٹی کو بڑھاتے جا رہے ہو. تو گناہوں کو کم کرتے جائیے آج سے، ٹھیک ہے نا؟ کس کو کم کرتے جائیں گے؟ گناہوں کو کم کرتے رہیے اور نیک کام بڑھاتے جائیے انشاءاللہ. تو اس میں پھر آپ لوگ کی خیر ہے، اس میں آپ لوگ کی کامیابی ہے.